عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سلطنت مصر پر فائز پایا اور خود یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ پر ایک بلند ٹیلے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 12,000 امراء مملکت کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے کہا، پاک ہے وہ ذات جو گناہوں کے سبب بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے۔ بے شک حرص اور خواہشات نفسانی نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا ہے اور یہی مفسدین کی جزا ہے، اور صبر و تقوی نے غلاموں کو بادشاہ کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب عزیز مصر کی بیوی کی 40 باتیں بتائیں تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، بے شک جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کو بیدار ہو کر عبادت میں مشغول ہوا مگر مجھے عبادت میں مزہ نہ آیا۔ تب میرا ارادہ ہوا کہ جا کر سو جاؤں، لیکن نیند مجھ سے کوسوں دور۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر بھی مجھے چین نہ آیا، چنانچہ میں باہر نکل گیا۔ راستے میں نے ایک آدمی کو کمبل لپیٹا ہوا دیکھا۔ جب اس نے میری آہٹ محسوس کی تو کہا، اے ابو القاسم، ذرا میرے طرف تشریف لائیے۔ میں نے کہا، آقا بغیر کسی کے بلائے کیسے آ جاؤں؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے دل میں میرے لیے تحریک پیدا کرے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے، بتلائیے آپ کی حاجت کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، نفس کی بیماری، اس کے لیے علاج کب بنتا ہے؟ میں نے کہا، جب آپ اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کریں۔ تب وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، سن لیا، میں نے 7 مرتبہ تجھے یہی بات بتلائی تھی مگر تو نے جنید کے سوا کسی کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب سن لیا کہ جنید کیا کہتا ہے۔ پھر وہ چل دیا اور جانے کہاں غائب ہو گیا۔ حضرت یزید الرقاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم مجھے دنیا میں ٹھنڈے پانی سے بچاؤ، کہیں میں آخرت میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا، میں کب بولوں؟ انہوں نے کہا، جب تجھے چپ رہنے کی خواہش ہو۔ اس نے کہا، اور چپ کب رہوں؟ آپ نے فرمایا، جب تجھے گفتگو کرنے کی خواہش ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو جنت کا مشتاق ہو وہ دنیاوی خواہشات سے کنارہ کش ہو جائے۔